ما کان لأہل المدینتی، نہ تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الأعراب، اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے، یعنی ان کو زیبا نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ سے۔ چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی، ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں۔ تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، خود مدینہ والوں میں سے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں۔ ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے۔ اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہو چکا ہے، اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے ہیں، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں، جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہیں وہ چلتے، موطئا، چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائیں کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ لیتے، من عدو، دشمن سے، نیلن، کچھ لینا، یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام، الا، مگر کیا، کتب لہم، لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس کے بدلے، عمل صالح، عمل صالح، نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہیں۔ اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے، یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا
کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ بیابان طے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں یتعون موطئا، یہ سب کچھ کتنے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ لیکن آج ہم آرام میں ہیں، اور ہمارا دین، یہ بہقی کی روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صلاح هذه الامت بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل۔ آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا اس ساری رونق میں، اٹھ کے نکل گئے۔ اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتیں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینچ کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں سوچنا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو۔ اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی، اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا۔ یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی؟ بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے۔ یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے۔ ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے، جسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے، کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کیا کرنے نکلے ہوئے سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے، اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار۔ جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے۔ اور وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا،
اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں محسنین کون ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے، قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں۔